اور جو رحیم کا لفظ ہے وہ رسول پاک کے صفاتی ناموں میں بھی ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہم آپ سے ہی وہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ایسا ہے جسے اس نے خود اپنے لیے مخصوص کیا ہے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اصل میں آج کے موضوع کی شروعات ہم قرآن سے ہی کرتے ہیں. سورہ زمر میں 53 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے میری طرف سے یہ کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کسی بھی قیمت میں نا امید نہ ہو جائیں. اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بہت مہربان ہے. یہ اس نے اپنی مہربانی کی صفت بیان کیا اس آیت میں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. ایک جگہ یہ کہا کہ میں بندوں کے اپنے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ مجھے پکارے میں ان کی پکار سنتا ہوں. اب آپ اندازہ کریے کہ جو اللہ قرآن میں اپنا انٹروڈکشن رحمان الرحیم ہونے سے کراتا ہو وہ کتنا مہربان ہوگا. رحمان اور رحیم دونوں لفظ جو ہے وہ رحم سے بنے ہیں. رحیم کے بارے میں تو آپ نے بتایا قرآن میں سورہ توبہ کی آخری آیت میں رؤوف الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. لیکن رحمان ہونا اس کی اپنی خاص صفت ہے. رحمان بھی رحم سے ہی بنا ہے. اصل میں رحمانیت اس کی یہ ہے کہ اسے کوئی مانے یا نہ مانے وہ تمام جتنی بھی کائنات میں جاندار چیزیں ہیں سب کو زندگی بھی دیتا ہے اور انہیں غذائیں بھی دیتا ہے اور ان کے لیے زندگی آگے چلانے کے راستے ہی مہیا کرتا ہے. یہ رحمان ہونا جو ہے یہ اس کے لیے خاص ہے، اس کی عادت ہے، اس کی پریکٹس ہے، اس کی سنت ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے. اسی کے تحت پانی، ہوا، روشنی، رزق، کھانا، شفا، دوا، جو چیزیں نیچر میں اس نے رکھی ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے جتنی بھی فائدہ مند چیزیں ہیں ان سے وہ سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اب ہم اس کی اسی مہربانی والی صفت کو اپنائیں تو ہم اس کے قریب ہو جائیں گے. جی یہاں ایک چھوٹا سا جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے ایک سوال اٹھتا ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو بہت مشہور ہے جس میں انہوں نے تمام مخلوقات کی دعوت کی تھی. لیکن یہ بات جو آپ نے کہی کہ چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے سب کو رزق پہنچ جاتا ہے، یہ رحمانیت ہے، یہ اس کی صفت رحمانی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا کرتے تھے. کسی نہ کسی کی تلاش میں جاتے تھے اور مہمان کو اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، دسترخوان پر بٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. ایک بار ایسے ہی کھانا گھر والوں کو تیار کرنے کا انہوں نے کہا، حکم دیا اور اس کے بعد نکل پڑے وہ کہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں مہمان کو. ایک بوڑھا شخص ملا، اسے لے کر آئے، دسترخوان پر بٹھایا اور کہا اللہ کا نام لے کر شروع کرو. وہ کہتا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، تو میرا تو رب کوئی اور ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اور تمہارا تو کوئی نہ رشتہ ہے نہ تعلق ہے، میں تو صرف تمہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر رہا ہوں اور صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے رب سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں تمہارے رب کا نام نہیں لے سکتا، میں تمہارے اللہ کا نام نہیں لے سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر میرا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ شخص وہاں سے خفا ہو کر چلا گیا. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بندہ ناراض ہو گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ ابراہیم کتنی عمر ہوگی اس شخص کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 80 سال تو ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم 80 سال سے میں اسے رزق دے رہا ہوں، وہ مجھے مانے چاہے نہ مانے. اور ایک دن میں تم نے جو ہے وہ اس نے میرا نام نہیں لیا تو تو اس سے خفا ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سننا تھا کہ وہ دوڑ پڑے. جا کر دیکھا تو وہ غاروں میں پہاڑوں کے پاس کہیں پر بیٹھا ہوا تھا. کہا بڑے میاں سے چلیے چلیے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا میری شرط وہی ہے، تیرے رب کا نام نہیں لوں گا. بولے نہ لینا، آپ کھانے پر آئیے. تو انہوں نے بوڑھے نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے لہجے میں یہ نرمی کیوں؟ بالکل بدلا بدلا سا لہجہ نظر آ رہا ہے. تو بولے کہ پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے میرے رب کا نام نہیں لوں گا تو میں کھانا نہیں کھلاؤں گا. انہوں نے کہا اسی رب نے تو مجھے بھیجا ہے. تو بوڑھا شخص کہا کہ کھانا بعد میں کھاؤں گا، اپنے رب کا غلام پہلے مجھے اپنے دین میں داخل کرو. یہ تو حدیث قدسی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ کہتا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے. اصل میں جتنی بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں نا، یہ رحمان و رحیم کے علاوہ بھی وہ سب اس کے رحم کے ہی مظہر ہیں، اس کی مہربانیوں کے مظہر ہیں. وہ اتنا مہربان ہے.
آپ یہ دیکھیں جو اس کے نام قہار جبار ہے نا، وہ بھی اس کی رحمت کی مظہر ہے. ہم انہیں نیگیٹو سمجھتے ہیں، لیکن اس نے اس کائنات کو بنانے کے بعد ایک جبر والا قانون جو ہے وہ یہاں ڈالا ہے، جس سے کہ اسی جبر کے قانون کے تحت تمام کائنات چل رہی ہے. اگر جبر کا قانون نہ ہو تو کسی بھی قیمت پہ ہم سانس بھی نہ لے سکیں. اس نے قانون بنا کے کہ اب یہ بدلیں گے نہیں. قرآن میں بھی اس نے بات کہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسان جب گیہوں بوتا ہے تو بے فکر ہوتا ہے کہ گیہوں ہی نکلے گا. اگر جبر کا قانون نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا چیز برآمد ہو جاتی اسے. تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ یہ جباریت بھی اس کی مہربانی کا ہی ایک مظہر ہے. اب ماں کے پیٹ سے غذاؤں کا انتظام کرنے سے لے کے زندگی دینا، آگے توانائی دینا، جوانی دینا، بیچ میں ساری نعمتیں دینا، یہ سب اس کی مہربانی ہے. اسی مہربانی کے تحت بیچ میں نبی کو بھیج دینا، قرآن یا کتابیں بھیجنا، یہ بھی اس کی مہربانی کا مظہر ہے. توبہ قبول کرنا، توبہ دے دینا، یہ بھی اس کی مہربانی ہے. آپ یہ دیکھیں جتنی خیر و برکت ہے یہ سب اس کی مہربانیوں کا مظہر ہے. ورنہ تو ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی یہاں پہ مخلوق میں ہم چوہے کو مار دیتے ہیں، چیٹی کو مار دیتے ہیں، اور کسی بھی مخلوق کو، اس کی مکھی کو مار دیتے ہیں. اگر اس کی مہربانی نہ ہو تو ہمیں تو قتل کے اس میں ہی پکڑ لے گا. یہاں تک کہ جنت بھی اس کی مہربانی سے ہی ملے گا. ایک بار ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تو ایک صحابی نے جسارت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کو بھی؟ کہ ہاں مجھے بھی. ہمیں اس لیے اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا. اعمال سے ہمیں جنت میں داخلے کے بعد درجے تو ملیں گے، لیکن اعمال پہ یہاں بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ میں تو بتا رہا ہوں کہ ایسے عمل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اس کی مخلوق میں سے کسی کو مار دیتے ہیں تو وہ ہمیں اس کے قتل کے عوض میں اگر پکڑ لے تو ہم تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے. تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ان کے مارنے پہ نہیں پکڑے گا. بالکل. مجاز صاحب پھر آپ کی گفتگو کے ایک نقطے کو آگے بڑھا رہی ہوں. آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام لیے، جبار اور قہار. بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کا تصور کچھ معدوم سا ہونے لگتا ہے. دل میں اگر کوئی گناہ کر لیا تو ہوتا ہے کہ نہیں اب تمہیں نہیں بخشا جائے گا، اب تو تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے. کیوں نہیں ان 2 ناموں کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس رحمت کو بھی لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ اگر گناہ ہو گیا تو وہ مہربان بھی تو ہے، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو میں نے شروعات ہی اس سے کی ہے نا، اسی آیت سے سورہ زمر کی، کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ مایوس نہ ہو. بالکل. اس امید کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم سے بہت دور کر دیا گیا ہے اس کے جباریت، اس کے قہاریت کے حوالے سے، کہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے لیے جہنم ہے. جی وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کی قہاریت یا اس کی جباریت جو ہے وہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے. یہ اگر جبر نہ ہو تو کائنات آگے ہی نہ بڑھ سکے. آپ یہ دیکھیں سورہ زمر کی اسی آیت سے یہ جملہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں یہ بات کہتا ہے کہ لوگوں بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ تو تم کرو ہی ہے، لیکن ایک بہت بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب اس کی رحمت کا جو مظہر ہے، اس کی مہربانیوں کا، ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے. اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ 70 دفعہ معاف کرنے والا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم اپنی ماں سے کوئی کام کہیں تو ہمیں کوئی نا امیدی نہیں ہوتی کہ وہ کام نہیں ہوگا، پورا بھروسہ ہوتا ہے. لیکن ہم اللہ سے دعا کرنے کے بعد دل میں سوچتے ہیں پتہ نہیں قبول کرے گا نہیں کرے گا. جو اپنے آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ کہتا ہو وہ قبول نہیں کرے گا. ہم ایک کانسٹیبل سے تو ٹریفک کے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سڑک پہ چلتے ہوئے لگتا ہے کہ اگر یہ پکڑ لے گا تو اس قانون سے ہمیں تو اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور وہ کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم پکارو میں سنوں گا. تہجد کا جو ٹائم ہے اس میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے، منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں دوں. تو یہ سب اس کی مہربانیوں کے تو مظہر ہیں کہ وہ کتنا مہربان ہے کہ اب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے. اصل تو بات یہ ہے اسے پکارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. الف یعنی اللہ ہر تالے کی چابی ہے، بس کھولنا آنا چاہیے. کیا بات ہے واقعی. اب اگر ہم اسے طریقے سے پکاریں تو وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بالکل مایوس ہونے کے بعد اسے پکارتے ہیں وہ اکثر ان کی بھی سن لیتا ہے، حالانکہ چاروں طرف سے وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. تب اگر ہم فرسٹ پرائرٹی اپنی اللہ کو رکھیں اور خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی کوئی دکھ آئے سب سے پہلے اسے پکار لیں تو آپ یقین کریں وہ خوش بھی ہوتا ہے. اول تو ایسا وقت ہی نہیں آتا، اگر ہم عام اپنی خوشیوں کے دنوں میں بھی اسے یاد رکھیں تو ایسا وقت ہی نہیں آتا کہ اسے. یہ آپ نے پھر بڑے پتے کی بات کہتی. مجاز صاحب کہتے ہیں خوشیاں انسان کو سلاتی ہیں
اور غم اسے جگاتے ہیں. تو جب ہمارے سماج میں خود ہماری زندگیوں میں کون سا ایسا انسان ہے جو پریشان نہیں ہے, کسی نہ کسی فکر میں مبتلا نہیں ہے؟ تو جب اپنی پریشانیوں میں ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, اسے پکارتے ہیں, تو آپ نے صحیح کہا کہ پکارنے کا انداز آنا چاہیے, پکارنے کے وقت کا پتہ ہونا چاہیے, اور کس ڈھنگ سے اس سے طلب کرنا ہے یہ جاننا چاہیے. اصل میں اس کا کہنا ماننا مین تو یہ ہے. ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اللہ کے کہنے پہ حرام چیزیں نہیں چھوڑتے. ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ یہ جو ہمارے لیے کہہ رہا ہے یہ ہمارے لیے مفید ہے, یہ بات ہمارے فائدے کی بات ہے. قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتا ہوں. اب اللہ کے اگر قربت چاہیے تو اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہمیں نیکیوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے, اللہ کے لیے ٹائم نکالنا, جتنا ہم رب کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہم سے جگ چھوٹتا جائے گا, اور جتنے ہم جگ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہم سے رب چھوٹتا جائے گا. ہمیں اللہ کے قریب رہنا ہے, کیونکہ ہمیں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی اسی کے پاس گزارنی ہے. تو یہاں اس نے ہمیں ایگزام کے لیے بھیجا ہے, اس ایگزام میں ہمیں پاس ہونا ہے. یہاں دل نہیں لگانا بلکہ دل وہاں لگانا ہے, کیونکہ جہاں جس کے اعمال ہوں گے, جہاں جس کا مال ہوگا, اس کا دل وہیں لگا رہے. تو ہم جو بھی چیزیں اس نے یہاں دی ہیں دنیا میں, مال سے لے کے صحت ہو, وقت ہو, علم ہو, رتبہ ہو, کرسی ہو, وہ سب ہم اللہ کی راہ میں لگائیں یہاں پہ 60 اور وہاں پالیں. یہ جب وہاں کے بینک میں جمع کرائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں وہاں وہ پہاڑوں کی طرح ملے گا, بڑا بڑا ہو کے, جو بھی ہم یہاں جو بھی چیز اللہ کی راہ میں لگائیں. بڑی پیاری بات پھر آپ نے کہی کہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے جگ کو چھوڑنا پڑتا ہے, اور جگ سے جب دل لگ جاتا ہے تو پھر اللہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتا ہے. جب ہم اللہ سے دل لگا لیتے ہیں مجازات, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیں پہلے سے زیادہ چاہنے لگتی ہے, دنیا والے ہمیں پہلے سے زیادہ عزت دینے لگتے ہیں. بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو پرائرٹی نہ دیں, دنیا کو ثانوی حیثیت دیں, اولیت ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو, وہ اس کے اصل میں فراہمی اللہ کے تو لیے ہو. ہوتے, اللہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے گمان کے ساتھ ہوں. آپ اس کے ساتھ پازیٹیو گمان رکھیں تو دیکھیں وہ کیسے آپ کے کام کرتا ہے. آپ یقین کریں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بات آتی ہے کہ 2 نفل میں اللہ سے اپنے کام کرا لیتے تھے. کوئی بھی حاجت ہو 2 نفل پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے ہیں کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اپنے اللہ سے مانگو. تو یہ اس کی مہربانی والی جو صفت ہے, یہ تو اتنی بڑی ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے دی گئی ہے, ہم اس پہ نظر ہی نہیں رکھتے. ہم اپنے اسباب پہ, حالات پہ, ادھر ادھر لوگوں پہ وہ رکھتے ہیں اور اللہ سے نظر ہٹائے رکھتے ہیں, جبکہ ہمیں سب سے زیادہ قریب اپنے اللہ کو سمجھنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے. ہمارا ایک اللہ ہے اور ہم اسے بھولا دیتے ہیں. اللہ کے بے شمار بندے ہیں لیکن وہ کسی کو نہیں بھولتا, کسی کو نہیں بھولتا. مجاز صاحب, یہاں ایک سوال ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے, آپ ہمارے لیے دعا کرا دیجئے. اپنے مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں خود لے کر جانا کتنا ضروری ہے اور کتنی تاثیر ہے. آپ نے یہ کہا کہ وہ انسان جو چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. خیال تو یہ آتا ہے کہ شاید اس کی زیادہ سنتا ہے, جلدی سنتا ہے, کیونکہ وہ چاروں طرف سے نا امید ہو کر, چاروں طرف سے مایوس ہو کر اس در پر جاتا ہے جہاں جس در کو اس نے بھلا رکھا تھا. تو شاید اس کے اندر جو تڑپ پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر جو بے چینی, بے کلی پیدا ہوتی ہے. بچے کو دیکھیے نا, جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو پہلے ماں سے مانگتا ہے, نہیں دیتی وہ اس کے کپڑے پکڑ کر کھینچتا ہے, نہیں دیتی وہ زمین پر لوٹنے لگتا ہے. تو بندہ جب اس طرح جس کو کہتے ہیں الحاح کرتا ہے, ضد پکڑ لیتا ہے, تو پھر ملتا ہے. آپ نے بہت بڑھیا طرف اشارہ کیا ہے. آج آپ یہ دیکھیے کہ اللہ مان سے مانگنے والوں کو ہی دیتا ہے. آپ رات میں 2 نفل پڑھ کے صرف اتنی بات کہیں کہ اللہ بس اب تو ہی ہے, نہ میں کسی کو مانوں گا, نہ میں کسی سے مانگوں گا, اور جھولی پھیلا دیں اس کے آگے. کسی قیمت پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو معافی نہ دے. بڑے سے بڑا گناہ آپ سے ہو گیا ہو اور آپ اللہ سے معافی طلب کر کے دیکھیں دل سے, دل میں ندامت ہو, اور اس کے بعد اللہ کو لگنا چاہیے کہ ہاں یہ صرف میرے در پہ آ گیا. آپ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگی قیدیوں میں ایک عورت آئی, اس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا. تو جو بچے بھی اسے نظر آتے تھے کسی کے بھی وہ انہیں چپٹاتی رہتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دیکھی تو صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ کیسی ماں ہے, کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کتنی تڑپ ہے اس کے اندر. پھر اللہ کی مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ بھی اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے, کیا وہ آگ میں ڈالنا پسند کرے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. وہ کچھ بھی لازم کر سکتا ہے اپنے اوپر. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے, کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی ہمیں ایک تحفے کی طرح دینے کے لیے, جنت ہمیں تحفے کی طرح دینے کے لیے. لیکن جنت میں داخلہ اس کی مہربانی سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی مہربانی سے, جو اپنا انٹروڈکشن رحمان الرحیم سے کراتا ہو اور اپنے نبی کو قرآن میں رحمت للعالمین کہتا ہو,
تو اس کے ماننے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ پھل جو ہے وہ اس کے پیڑ سے پہچانا جاتا ہے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ وہ مہربان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. تو ہمیں تو نرم اور میٹھا پھل بننا ہے، تبھی تو ہمارے درخت کی پہچان ہوگی بالکل کہ ہم مزاج. کس کے امتی ہیں اور ہم کس کے پیدا. آپ نے ابھی یہ بھی بتایا کہ جنت اور جہنم بھی جو ہے اس میں بھی جنت کی جو حقداری ہے اس میں بھی اللہ کی رحمت کا دخل ہے. قیامت کے دن 2 لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے جن پر جہنم کے سزاوار ہیں، جن پر جہنم واجب کی جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ وہ دونوں دوڑ لگائیں گے جہنم کی طرف. تو ایک شخص جو ہے وہ سر پر دوڑے گا جہنم کی طرف، دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا چلے گا آگے، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر آگے بڑھے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر آگے بڑھے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے کہ یہاں آؤ. ایک سے کہے گا کہ جب میں نے تجھے کہا کہ جہنم کی طرف بڑھ، تیرے لیے جہنم کے سوا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں، تو نے سر پر دوڑ لگا دی. تو دوسرے سے کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تو مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ تو جو سر پر دوڑ رہا تھا اس نے کہا یا اللہ ساری عمر تیری نہیں مانی، سوچا آج مان لوں، شاید تو مجھے معاف کر دے. جو مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، اللہ نے کہا کہ تو مڑ کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ میں نے کہیں سنا ہے کہ تیری رحمت جو ہے وہ تیرے غضب پر حاوی ہے، میں مڑ مڑ کر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت مجھ تک پہنچ جائے اور تو مجھے جنت میں بھیج دے. تو اللہ کہے گا کہ دونوں کو میں نے جنت میں بخش دیا بھیجا. 2 کالرز ہیں مجاز صاحب. میں نہیں ایک ذرا سی بات اور میں کہہ دوں کہ اللہ نے کلام پاک میں اپنا انٹروڈکشن رحمان الرحیم بسم اللہ سے شروع کیا، اس کے بعد الحمد شریف میں دوسری آیت ہی رحمان الرحیم کی صفت سے ہے. بار بار ہمیں ہر کام نیک کام کرنے کا جو حکم ہے وہ بسم اللہ سے دیا گیا. مطلب مومنوں کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ رحمان الرحیم اپنی زندگیوں میں اس طرح اتار لو کہ بنیادی صفت ہی ہمیں اللہ کی رحمان الرحیم اور مہربانی والی لگے، جس سے کہ ہماری زندگی آسان ہو. آپ جڑ کے تو دیکھیں اللہ سے، اسے ٹاپ پرائرٹی بنا کے تو دیکھیں وہ کس طرح آپ کی زندگی. بالکل اللہ سے صلح کر لو، اس کے بعد جہنم سے کون بچا جہنم سے طرف کون بھیج سکتا ہے اور جنت سے کون روک سکتا ہے. سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں، پہلے فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.